گزارش کرتا ہوں خطیب امریکہ مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب سے اس نورانی مرکزی جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب فرما کر سب کے دلوں کو نور سے بناؤ اور مجھے فرما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تم پیسہ و جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی. آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی. آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دین، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی. تادم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی. محترم المقام قابل صد احترام استاد محترم رہبر شریعت و طریقت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر گلہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، وشرکائے جلسہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل حزب عدم طریق اہل سنت و جماعت کی نشانی کو برقرار رکھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل اپنے محسن آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ایک مرتبہ درود شریف پر نظرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے بطفیل صحابہ کرام اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ائمہ مجتہدین و اولیاء ملت اسلامیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے بطفیل گلہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت آج اپنا سالانہ 42واں سالانہ مرکزی جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ گلہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت اور اللہ و رسول کا یہ فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ گلہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا آج سے 42 سال قبل جو احیاء عمل میں لایا گیا. حضور آفتاب خطابت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ صدر گلہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے اس جماعت کی بنیاد عقیدہ اہل سنت و جماعت کے دفاع کے لیے اور اس کی ترویج و اشاعت کی غرض سے آج سے 42 سال قبل حیدرآباد کی پرنور اور خوش عقیدہ ماحول کو
مخالفین کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، جس کو دبانا اور اس کا جواب دینا اور اس تحریک کا پیچھا کرنا، تعاقب کر کے ان کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اہل سنت و جماعت کے عقائد کی حفاظت کرنا، یہ مقصد تھا۔ الحمدللہ اسی مقصد کے تحت 42 سال کا یہ طویل عرصہ گزر چکا اور قابل مبارکباد ہے حضور سیدی آفتاب خطابت اور آپ کی سرپرستی میں کام کرنے والے اراکین مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کہ مجھے اس بات پر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت نے کبھی بھی عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کی، اور ایک سب سے اہم بات کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا اختصاص یہ رہا شروع دن سے، اول دن سے، اس کے قیام سے لے کر آج تک ہم نے اپنے پلیٹ فارم پر کسی سیاسی لیڈر کو نہیں دیکھا، خواہ وہ اپنے آپ کو سنی کہہ لے، خانقاہ سے وابستہ ہو، لیکن سیاسی جماعت سے وابستگی کی وجہ سے ہم نے کبھی بھی سیاسی لیڈروں کو اپنی اسٹیج کی رونق نہیں دی، یہ اختصاص ہے۔ حالانکہ ہم اس بات کے گواہ ہیں، جب آج سے 25-30 سال پہلے میلاد میدان خلیفت گراؤنڈ پر جب ہمارا مرکزی جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوا، مقامی سیاسی جماعت کے لیڈر اس میں شرکت کی اپنی طرف سے از خود خواہش کیے، ہم نے کوئی دعوت نہیں دی۔ یہ اہل سنت و جماعت، ہماری جماعت کی ایک خاصیت ہے، ہم نے کبھی بھی مصلحت پسندی سے کام نہیں کیا، صلح کلیت کا ہم نے کوئی سہارا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں دور ایسا ہو گیا ہے، چار اگر اپنے آپ کو سنی کہلانے والے ہیں، ایک اگر کٹر سنیت کی بات کرتا ہے تو وہ چار میں سے ایک نکل جاتا ہے، اتنا سخت نہیں بولنا چاہیے، ماحول ایسا ہو گیا۔ اگر سنی ہے تو سنیت کی بات کرنے والے کی تائید کرنا چاہیے، تعریف کرنا چاہیے، اور اس کی حمایت کر کے اس کو ہمت افزائی کر کے اس کو بلند کرنا چاہیے، اس کی ہمت کو اور بلند کرنا۔ عقیدہ اہل سنت و جماعت کی محبت اور اس کی ترویج و اشاعت کی آپ کی غرض ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنا ہے، تو آپ کو سنیت کی تائید کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے چار میں سے دو جو کٹر سنیت کی بات کر رہا ہے اس کی مخالفت کر دے رہے ہیں، بھائی آپ ذرا کچھ نرم پالیسی اختیار کریں، نرم پالیسی، عقیدے کے معاملے میں کوئی نرم پالیسی نہیں۔ یہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا اختصاص ہے۔ آپ اگر مرکزی مجلس ہمارے اس مرکز سے وابستہ رہیں اور یہاں اپنے جماعت کی جانب سے جو جلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، ان جلسوں میں اگر آپ شریک ہوں تو اہل سنت و جماعت کے عقائد کے پرچار میں آپ کو جو صلاحیت ہونا چاہیے وہ صلاحیت آپ کی ابھاری جاتی ہے، تو اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے، اپنی صلاحیتوں کو ابھارنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس عرق ریزی سے خدمت دین کی ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ امام اعظم کی خدمات دوسرے لوگ اور کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے بتانے کے انداز میں بہت زمین اور آسمان کا فرق ملے گا۔ دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، لیکن بتائیے کوئی دیوبندیوں کے مرکز میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کسی نے سنا؟ اس طرح کے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان بیان کر کے آپ کی فقہ کی پیروی کرنے پر جو زور دیتی ہے، سمجھاتی ہے، کہیں آپ ایسا نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی شان، میں اسی جماعت سے وابستگی اور حضور سیدی آفتاب خطابت کی بافیض صحبت، آپ
آپ کے سامنے میں یہ رکھنا چاہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں ایک عالم دین ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں، مفسر ہیں، مجتہد ہیں، اماموں کے امام ہیں، آپ کی فقہ کی پیروی کرنے میں بڑے بڑے اولیاء اعظام ہیں، اتنے بڑے شرف کے مالک ہیں، لیکن سب سے بڑا شرف تو میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کی سیرت مبارکہ میں آتا ہے کہ کم و بیش 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، اور 30 صحابہ کرام سے آپ نے حدیث کو روایت فرمایا، یعنی صرف ایک واسطے سے صحابہ کرام راست طور پر پیارے مصطفیٰ سے حدیث کو سماعت فرمائے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ان 30 صحابہ کرام سے حدیث کو حاصل کیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ میں آپ نے جو احادیث مبارکہ کو روایت کیا ہے تو ان جملہ 5 لاکھ احادیث مبارکہ امام اعظم ابو حنیفہ کو یاد ہے۔ ان 5 لاکھ میں سے چند احادیث ایسی ہیں جو راست طور پر صحابہ کرام سے آپ نے روایت فرمائی ہے۔ یہ اختصاص ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ کا اور آپ کی خدمت دین کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کیوں کی جاتی ہے، کیوں کرنا ضروری ہے، یہ تمام باتیں تو حضور سیدی آفتاب خطابت سے آپ کو سماعت فرمانی ہے۔ تقلید کہتے کہ اسے تقلید کرنا کیوں ضروری ہے؟ ہمارے لیے تو سند یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید و پیروی بڑے بڑے اولیاء کرام نے کی۔ حضرت عثمان، خواجہ عثمان حرمنی، خواجہ غریب نواز سرکار کے پیر و مرشد نے کی۔ داتا گنج بخش علی اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو لاہور پاکستان کی سرزمین پر، اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، برصغیر ہند تھا ہندوستان کی زمین، داتا گنج بخش علی اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی، خواجہ غریب نواز سرکار جنہوں نے ہندوستان میں تبلیغ دین کیا، اسلام لائے، سارے ہندوستان میں اسلام کو پھیلانے، صحرا خواجہ غریب نواز سرکار، خود خواجہ غریب نواز سرکار، ان کے تمام خلفاء حنفی پیرو ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ کی پیروی کرتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سرکار سے لے کر شمال ہند، جنوب ہند تک ہمارے قریب ترین محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامع نظامیہ حضور شیخ الاسلام امام اہل سنت الحافظ محمد انوار اللہ فاروقی قدس سرہ العزیز جیسی ابخری شخصیات، اولیاء کاملین، استاد العلماء، وقت کے بحر العلوم جیسی شخصیت بھی حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے سند ہے، عوام الناس کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل سنت و جماعت، ہم کو بحث و مباحثے کرنے کی ضرورت۔ یہ غیر مقلدین اہل حدیث جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظمت اور شان کے دل سے منعقد کیے جاتے ہیں شعبان المعظم میں، ہم پر لعان کرتے ہیں، امام اعظم کی فقہ پر تنقید کرتے ہیں، 8 رکعت نماز تراویح پر اعتراض کرتے ہیں، بچوں کو بھٹکایا جاتا ہے، طلاق کے مسئلے پہ یاد رکھیں ائمہ اربعہ میں جو ہمارے 4 مسلک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ، امام شافعی رضی اللہ، امام مالک رضی اللہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ، یہ چاروں مسلک اپنی جگہ بالکل سچ، حق اور درست۔ یہ اجماع ہے کہ کسی عامت المسلمین کو، مسلمانوں کو کسی ایک امام کی پیروی میں اپنی دین کی ضرورتوں کو پوری کرنی ہے، ساتھ ساتھ دوسرے 3 ائمہ مجتہدین کو حق جاننا بھی ضروری ہے، دوسرے 3 ائمہ کو حق اور سچ جاننا، ماننا، اور ایک امام کی پیروی کرنا، یہی تو تخلیق ہے۔ چاروں ائمہ حق اور سچ، چاروں کا راستہ
جنت ہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی ہے، بڑی ہی محنت شاقہ کے ساتھ خدمت دین۔ آپ کے پاس آپ نے کتنے صبر و تحمل کے ساتھ دین کی خدمت کی، آج پتہ لگائیں۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں میں درس دے رہے ہیں۔ حضرت خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا فجر کی نماز کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی پر ہی تشریف فرما ہوتے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوتا، آپ اشراق کی نماز پڑھ کر جب بیٹھتے تو میں دیکھتا ہوں کہ اشراق کے وقت کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ مسجد میں حاضر ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت دین کرتے، انہیں فقہ کی تعلیم دیتے، دین کی تعلیم دیا، لوگوں کی کثیر مجموعے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہرت کو دیکھ کر لوگ دور دور سے اکتساب علم کے لیے آپ کے پاس ہونے کے لیے آئے۔ اسی زمانے میں آپ کے حاسدین پیدا ہوئے، آپ کے مخالفین پیدا ہوئے، آپ کی مخالفت بھی بڑی زور اور شدت کے ساتھ کی گئی۔ آپ کے دشمن آپ کی مخالفت میں طرح طرح کی مضمون سازشیں کیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ ایک بدخماش کو چنا مخالفین نے، ایک بدماش کو چنا، چن کے اس کو بلایا، پیسہ دیا، اکسایا کہ جا کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ان کے شاگردوں میں جا کر یہ بات کہو۔ تو وہ بدماش لالچ میں آ گیا، آ کر مدرسے میں داخل ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بیٹھے ہوئے بڑے مجموعے میں آ کر وہ بےہودہ نے سوال کیا، ہے امام مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا پوچھو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کیا امام مجھے آپ کی ماں سے شادی کرنا، میں آپ کی ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں گستاخی کہاں تک پہنچ گئی۔ شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے چین ہو گئے، اٹھ کر اس گستاخ کی طرف لپکنا چاہتے تھے کہ اس کا تکہ بوٹی الگ الگ کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھ کے اشاروں سے اپنے شاگردوں کو اپنی جگہ قائم رکھنے کا حکم دیا کہ خبردار کوئی اپنی جگہ سے اٹھنے نہ پائے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ کہیں تمہاری کوئی حرکت کی وجہ سے دین کی طرف کوئی حرج آنچ نہ آ جائے، خاموش رہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدماش کو، بےہودے کو، بدماش گستاخ شخص کو جواب دیا کہ میاں یہ میرا معاملہ نہیں، یہ میرا اختیار والی بات نہیں ہے، میں میری ماں سے پوچھ کر تمہیں کل بتاتا ہوں، تم کل آنا۔ صبر کے ساتھ اس گستاخی پر صبر کیا۔ آپ جان گئے کہ مخالفین میری مخالفت میں میرے ساتھ مجھے اکسانا چاہتے ہیں، مجھے تشدد پر اکسانا چاہتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کے ساتھ بڑی ہی بہترین تدبیر کے ساتھ اسے جواب دیا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ میرا اختیار میں نہیں ہے، میری ماں سے مجھے پوچھنا پڑتا، میں میری ماں سے پوچھ کر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ گستاخ چلا گیا۔ مخالفین باہر کھڑے ہوئے تھے کہ کیا جواب لے کر آتا ہے، دیکھیں گے۔ اگر اس کی درگت بنتی ہے، امام کے شاگرد اس کے اوپر الجھ جاتے ہیں، تو پھر ہم داخل ہوں گے امام اعظم ابو حنیفہ سے لڑیں گے، جھگڑیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ناکام، مضمون منصوبہ تھا ان کا، لیکن ناکام ہوئے۔ باہر چلا گیا، جا کر وہ مخالفین سے کہہ دیا کہ انہوں نے تو ایسا جواب دیا، اب میں کیا کر سکتا؟ انہوں نے کہا دوسرے دن آؤ، اب میں دوسرے دن جاؤں گا اور جواب حاصل کروں۔
شاگرد بڑے بے چین تھے، لیکن اس بے چینی اور اضطرابی کے عالم میں بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم دینا جاری رکھا۔ خطیب بغدادی فرماتے ہیں سارا دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں دین کی تعلیم دیتے رہے۔ سارا دن ختم ہو گیا، دوسرا دن آیا، اب ہم سب ہماری توجہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھی، اب امام کے چہرے کی طرف ہے اور اس مدرسے کی مسجد کے دروازے کی طرف ہماری نظریں ہیں کہ اب وہ گستاخ کب آئے گا، کب آئے گا، کب سوال کرے گا اور امام ہمارے کیا جواب دیں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بھی دین کی تعلیم دینے کے لیے اپنی مسند مبارک پر متمکن ہوئے، دین کی تعلیم جاری کی کہ ایک دوسرا شخص مدرسے میں دوڑتا ہوا آ کر کہنے لگا امام مبارک ہو، آپ کو مبارک کہ آپ کی بدوا سے وہ کل جو آیا ہوا بدماش گستاخ شخص تھا جس نے آپ کی شان میں گستاخی بکی تھی، وہ آپ کے مدرسے کی طالب ابھی آ رہا تھا، ٹھوکر لگی، گرا اور تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر دم توڑ کر مر گیا۔ یہ آپ کی بدوا کا اثر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا کہ ہرگز نہیں، میں نے اس شخص کو بدوا نہیں دیا، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے جانی دشمن کو کبھی بھی بدوا نہیں دیے تھے، اور میں بھی اپنے جانی دشمن کو، میرے دشمن کو کبھی بھی بدوا نہیں دیتا۔ میں نے بدوا نہیں دی، میں نے اس کی گستاخی پر صرف صبر کیا، اللہ کی بارگاہ میں صبر کیا اور اللہ سے دعا کیا اللہ اس کی گستاخی پر مجھے صبر کر کے خدمت دین میں میری کچھ رکاوٹ نہ ہو، میں یہ دعا کیا اور الحمدللہ میں نے صبر کیا، تو میرے صبر کی وجہ سے اللہ نے اس کے ساتھ انتقام لیا۔ عزیزان گرامی، اتنی بڑی گستاخی کو برداشت کر کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت دین کو جاری رکھا۔ یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب۔ اہل سنت و جماعت کے دفاع کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بات آئی کہ فلاں محلے کا ایک شخص ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں بکتا ہے، حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تک کہتا ہے، ایک رافضی تھا۔ آپ کو جب معلوم ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ اس گستاخ کے گھر پر پہنچ، دستک دیا، وہ جو گستاخ باہر آیا دیکھا وقت کا بڑا امام میرے گھر پر تشریف لا لیا، وقت کے بڑے امام میرے گھر پر آ گئے، پریشان ہو گیا، اچکا ہو گیا، اب ظاہری طور پر چاپلوسی کرنے لگا، احتراماً حضور آپ میرے گھر پر آ گئے، میری قسمت جاگی، آ گئے، کدھر آنا ہوا؟ امام اعظم نے کہا کہ میاں مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں ہو، تو ایک رشتہ لایا ہوں، پیام لایا ہوں۔ اس نے کہا یا امام آپ اگر رشتہ لائے ہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ ہم کو فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ بڑا شریف لڑکا ہے، مالدار ہے، بہت بڑا تاجر ہے، سخی ہے، جو لوگ اس کے پاس سوال لے کے آتے ہیں تو انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے، بہت سخی ہے، فیاض ہے، بہت سخاوت کرتا ہے، بہت بڑا شریف آدمی ہے، بہت بڑا تاجر ہے۔ اس نے کہا حضور آپ کہتے ہیں تو میں اپنی بیٹی کی شادی کروں۔ امام اعظم نے کہا کہ بات مگر ایک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اس نے چہرہ بدل گیا، کہنے لگا حضور آپ جیسا بڑا امام، میں مسلمان ہوں اور آپ ایک یہودی کا پیغام میری بیٹی کے لیے لائے، مجھے حیرت ہو رہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بے ادب، گستاخ، توبہ کر، تو جیسا شخص اپنی بیٹی کا نکاح
ایک یہودی سے کرنے کے لیے اتنا انکار کر رہا ہے، راضی نہیں ہوتا، تو امام الانبیاء سردار الانبیاء سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجویز کرتے ہیں، کیا پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح یہودی سے کر سکتے ہیں؟ توبہ کر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں بے باکی سے کرتا ہے، حتیٰ کہ تم نے انہیں یہودی تک کہہ دیا۔ تیری اس گستاخی پر میں یہاں پر آیا تجھے نصیحت کرنے کے لیے، تجھے بتانے کے لیے، تجھے جتانے کے لیے، ڈرانے کے لیے کہ تو اپنی گستاخی سے توبہ کر کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چہیتے داماد جنہیں یہ شرف ملا کہ روئے زمین پر آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی تک کسی شخص کو یہ شرف نہیں ملا کہ ایک نبی کی دو بیٹیاں ایک کے بعد دیگر کسی کے نکاح میں آئیں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید پر قائم رہتے ہوئے اہل سنت و جماعت کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں صدر محترم آفتاب خطابت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب اللہ دعوت برکاتہ العالیہ کہ انہوں نے مجھے خطاب کا شرف نصیب فرمایا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر